آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹ جے آر ایف کے بارے میں۔ ہم نے تمام اردو کے سوالات جو 100 سوال آئے تھے ان کے تمام جوابات ہم نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں، تو بنے رہے ویڈیو کا آخری تک، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، مسعود حسین خاں کے مورث اعلیٰ کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسین خاں۔ دوسرا سوال، فضلی کی کربل کتھا مرتبہ مالک رام اور مختار الدین احمد میں کل کتنی مجلسیں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 12۔ تیسرا سوال، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں صحیح زمرہ ہے افسانہ، باز آمد، الاؤ، راستہ بند ہے، یہ صحیح زمرہ ہے۔ چوتھا سوال، گریز کس کی نظم کا عنوان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ساحر۔ پانچواں سوال، باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روم۔ چھٹا سوال، آرائش محفل فورٹ ولیم کالج کے کس مصنف کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حیدر بخش حیدری۔ ساتواں سوال، درج ذیل میں سے کون سا شعری مجموعہ جوش ملیح آبادی کا نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روح کائنات۔ آٹھواں سوال، اصول تحقیق و تدوین متن کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تنویر احمد علوی۔ نواں سوال، اپنے دکھ مجھے دے دو میں مدن کس چیز کا کاروبار کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گندے بروزے کا۔ 10واں سوال، غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حالی کا۔ 11واں سوال، ناول آگ کا دریا کے کردار کمال کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابو المنصور کمال الدین۔ 12واں سوال، ہم میں باقی نہیں اب خالد جاباز کا رنگ، دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ 13واں سوال، کالی داس کی لازوال تخلیق شکنتلا کا ترجمہ ان میں سے کس نے کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا کاظم علی جوان۔ 14واں سوال، غیرت حیرت ہے خبر اس آئینہ رو کی کسے، راز کے پردے میں جس کی خاموشی آواز ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ولی۔ 15واں سوال، آگا حشر اور ڈرامہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انجمن آرا انجم۔ 16واں سوال، دھرتی کی یہ بیٹیاں مرد کو تو یوں سمجھتی تھیں جیسے بادل کا ٹکڑا ہو جس کی طرف بارش کے لیے منہ اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے، نہ برسے تو منتیں ماننی پڑتی ہیں، جادو ٹونے کرنے پڑتے ہیں، یہ اقتباس راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ 17واں سوال، نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخمس۔ 18واں سوال، میر انیس اور مرزا دبیر نے کس حیت میں مرثیے کہے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے مسدس۔ 19واں سوال، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ کس کا مطلع ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شاد عظیم آبادی۔ 20واں سوال، داستان پوستان خیال کس بادشاہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے محمد شاہ۔ 21واں سوال، ذیل میں مندرجہ مصنفین میں سے کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے امداد امام اثر۔ 22واں سوال،
اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے پاس کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ یہ عبارت کس کی تحریر کردہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ 23واں سوال، پلا آتش آب پیرے مغاں کہ بھولے مجھے گرم و سرد جہاں، اس شعر سے سحر البیان کے کس باب کا آغاز ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے داستان حمام کے نہانے کی لطافت میں۔ 24واں سوال، ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دیار فرنگ۔ 25واں سوال، کلیات غالب فارسی کی کل 11 مثنویوں کو اردو زبان میں کس نے منتقل کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضوء انصاری۔ 26واں سوال، لطف اگر یہ ہے بتا صندل پیشانی کا، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرے کی مدد سے مطلع مکمل کیجیے۔ اس کا صحیح مصرع ہے حسن کیا صبح کے پھر چہرۂ نورانی کا۔ 27واں سوال، تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہجویہ۔ 28واں سوال، امتیاز علی تاج کی موت کس طرح ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے ان کو قتل کیا گیا۔ 29واں سوال، ملا وجہی نے کتب مشتری میں کن شعراء کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ آج ہوتے تو میرے شعر کو زیادہ رواج ملتا؟ اس کا صحیح جواب ہے فیروز محمود۔ 30واں سوال، دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا حباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے، یہ اشعار کس کتاب میں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے کربل کتھا۔ 31واں سوال، میری رائے میں عورت سے بڑا سیاستداں کوئی نہیں، وہ جو گھر میں حکومت کر سکتی ہے ملک میں بھی رائج کر سکتی ہے۔ تمہارے خیال میں یہ سارے نسوانی حربے جن کی بدولت عورتیں مردوں کی کمائی، شخصیت، یہاں تک کہ تخیل تک کو غصب کر لیتی ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی؟ درج بالا اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹیڑھی لکیر۔ 32واں سوال، نعیمہ، صالحہ اور فہمیدہ کس ناول کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے توبۃ النصوح۔ 33واں سوال، غرض کہ یہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سر سید کو جو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ ان کی کوششیں زمانے کے متقاضا کے مطابق تھی، یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حیات جاوید۔ 34واں سوال، اردو کے دہلی اور نواح دہلی میں پیدا ہونے کا نظریہ کس نے دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خاں۔ 35واں سوال، بارش ہوئی کسانوں کے دل ہرے ہو گئے، کتنی خوشی کتنی مسرت تھی، اس دن مسرت کا جام گویا چھلکا پڑتا تھا، زمین کی جیسے پیاس ہی نہ بجھی تھی، پیاسے کسان اس طرح اچھل رہے تھے جیسے بوندیں نہیں اشرفیہ برس رہی ہو، یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گاؤدان۔ 36واں سوال، ذوق کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ 37واں سوال، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہے، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ احتشام حسین نے یہ بات کس شاعر کے لیے کہی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ 38واں سوال، تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی، یہ کس نقاد کا بیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے
کلیم الدین احمد۔ 39واں سوال، والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تاثراتی دبستان سے۔ 40واں سوال، درج ذیل نظم نگاروں میں کون دہلی میں پیدا ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے نذیر اکبر آبادی۔ 41واں سوال، یہ اسکیم نظام سکے کے وقت سے چلی آتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نظام کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے اہم مسودات بعض تو تلف ہو چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ یہ اقتباس کس مضمون کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لاہور کا جغرافیہ۔ 42واں سوال، مشرقی شعریات میں ذیل کے ناقدین میں سے نفسیاتی تنقید پر کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شبیہ الحسن۔ 43واں سوال، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی مگر کبھی بلانے کی جرات نہ ہوئی، مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا، بے ساختہ منہ سے واہ نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا یہاں آئیے، میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی، جی میں آیا چپ رہوں مگر دل نہ مانا۔ یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے امراؤ جان ادا۔ 44واں سوال، کس ادیب کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ 45واں سوال، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اوپر دیے ہوئے شعر اقبال کی کس نظم سے لیے گئے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق و شوق۔ 46واں سوال، ابن انشا نے فلپائن کا سفر کس سن میں کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1972۔ 47واں سوال، جمبو جیٹ یعنی بوئنگ 747 میں جگہ بہت ہوتی ہے، اندر سے یہ جہاز نہیں دیوان خانہ بلکہ سنیما ہال نظر آتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہاں لوگ پٹے باندھے کوکا کولا اور مونگ پھلی بیچتے دکھائی دیتے ہیں، یہاں شائستہ اور مہربان بی بیاں آپ پر ہزار جان سے نہیں نہ سہی مروت سے مسکراہٹوں کا چھڑکاؤ کرتی گزرتی ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ 48واں سوال، یہ سچ نہیں ہے، کیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنے شہنشاہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ یہ مکالمہ کس ڈرامے کا حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضحاک۔ 49واں سوال، برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب، بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب، ہری کھیتیاں جل گئی لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر۔ اس بند کے خالق کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ 50واں سوال، سرخ یوں ہے رنگ آسمانی لیے کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے، یہ شعر کس مثنوی کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کتب مشتری۔ سوال 51، درج ذیل محققین میں سے کس نے غالب کا دیوان مرتب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے امتیاز علی خاں عرشی۔ 52واں سوال، اندر سبھا اور اندر سبھائیں کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابراہیم یوسف۔ 53واں سوال، باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد کا۔ سوال 54، مہذب قوموں کی پیروی کس کا مضمون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سر سید۔
55واں سوال، سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے احتشام حسین۔ 56واں سوال، آل احمد سرور کس سن میں انٹرنیشنل اورینٹلسٹ کانگریس کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو گئے؟ اس کا صحیح جواب ہے 1960۔ 57واں سوال، ایسا بادشاہ سلطنت پناہ کے زمام ایالت و سرفرازی اور عنان عدالت و بندہ نوازی بیچ ملک ہندوستان کے کف کفایت اور قبضہ درایت اس کے میں آئی اور تلیا سپا اس کی نے جس طرف منہ دکھلایا، صبح اقبال مطلع رمانی و امال سے طالع ہو منہ دکھلائے۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کربل کتھا۔ 58واں سوال، العمدہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ابن رشیق۔ 59واں سوال، عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شمس الرحمن فاروقی۔ 60واں سوال، مرزا دبیر کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے دلی۔ 61واں سوال، ترجمہ نگاری کا فن کس کی مرتب کردہ کتاب ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قمر رئیس۔ 62واں سوال، قطع میں کم سے کم کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے 4۔ 63واں سوال، مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسن آرا۔ 64واں سوال، تذکرہ چمنستان شورا کو کس نے مرتب کیا؟ اس کا صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ 65واں سوال، آب حیات میں میر مستحسن علی خلیق کا بیان کس دور کے تحت کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے پانچواں دور۔ 66واں سوال، مثنوی گلزار نسیم میں بقاؤلی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنے دن بعد لوٹتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 7۔ 67واں سوال، آج کل یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ 68واں سوال، رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بحر حجج۔ 69واں سوال، سلامتی کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک چادر میلی سی۔ 70واں سوال، ذیل میں سے کون سی کتاب شبلی نعمانی کی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شعر العجم۔ 71واں سوال، دنیا حیرہ ہو گئی اس کے مصرع اول کی نشاندہی ذیل کے مصرعوں میں سے کیجیے۔ اس کا صحیح مصرع ہے اول، آئینہ دکھا دیا کس نے، دنیا حیرہ ہو گئی۔ 72واں سوال، غالب کی فارسی مثنوی چراغ دیر کا منظوم ترجمہ کس نے کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حنیف نقوی۔ 73واں سوال، پھول متی پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بدنصیب ماں۔ 74واں سوال، اس مجموعے کی اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے، شاید ہی اس میں دو چار نظمیں قابل برداشت ہو۔ کس شاعر نے یہ بات اپنے مجموعہ کلام کے بارے میں لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فیض احمد فیض۔
75واں سوال، فراق اولاً کس شاعر سے متاثر ہوئے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے امیر مینائی۔ 76واں سوال، نظر خلق سے چھپ سکتے نہیں اہل صفا، تے دریا سے بھی جا ڈھونڈ نکالا گوہر، کور باطن کو ہو کیا جوہر دانش کی شناخت، کہ پرختہ نہیں جز دیدہ بینا گوہر۔ قصیدے کے یہ اشعار کس شاعر کے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ذوق۔ 77واں سوال، ملکہ شمشا تاجدار اور ملکہ نوبہار گلشن افروز کس داستان کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بوستان خیال۔ 78واں سوال، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ، خورشید، امیر جان اور بسم اللہ جب ساون کے مہینے میں لگنے والے عیش باغ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں تو وہ کون سا دن تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے جمعہ۔ سوال 79، غالب کی جمالیات کے نام سے کس تنقید نگار کی کتاب شائع ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے شکیل الرحمن۔ سوال 80، ذیل میں سے کس شاعر نے صنف ریختی میں طبع آزمائی نہیں کی؟ اس کا صحیح جواب ہے درد۔ سوال 81، چمن میں آج نسیم بہار آ پہنچی، نوید نکہت گل بے شمار آ پہنچی، صدائے قمری و صورت ہزار آ پہنچی، جنوں کی فوج کی دل پر پکار آ پہنچی، ہزار شکر کے فصل بہار آ پہنچی۔ یہ بند کس شعری حیت میں لکھا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخمس۔ سوال 82، دل گیا رسوا ہوئے آخر کو سودا ہو گیا، اس دو روزہ زیست میں ہم پر بھی کیا کیا ہو گیا، کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر۔ سوال 83، وہ دن بھر گھر میں تنہا پڑھی رہے گی، کس سے ہنسے گی کس سے بولے گی، یہ سوچ کر اس کا دل لرز جاتا، جو جو وقت قریب آتا تھا اس کے حواس معطل ہوتے جاتے تھے، وہ کام کرتے کرتے جیسے کھو جاتی تھی، وہ ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ یہ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مالکن۔ سوال 84، مندرجہ ذیل میں سے ریڈیو فیچر کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ریڈیو فیچر میں حقائق پیش کیے جاتے ہیں۔ سوال 85، لسانیات کا یہ اٹل اصول ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسعود حسین خاں۔ سوال 86، تفسیر غالب کے عنوان سے درج ذیل میں سے کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گیان چند جین۔ سوال 87، پیسر مجسٹن کی حکایت کس داستان میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فسانہ عجائب۔ سوال 88، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوائے بدست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ اوپر دیے ہوئے اشعار اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ساقی نامہ۔ سوال 89، اردو املا کے نام سے ایک مبسوط اور ضخیم کتاب کس محقق نے ترتیب دی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے رشید حسن خاں۔ سوال 90، درج ذیل قصائد میں سے کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تضحیک روزگار۔ سوال 91، غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 1946 مئی۔
सवाल 92 कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीक़कार कौन है? इसका सही जवाब है इरफान सिद्दीकी। सवाल 93 रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? इसका सही जवाब है पहाड़ पर। सवाल 94 उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, ये कौल किसका है? इसका सही जवाब है अब्दुस्सलाम नदवी। सवाल 95 कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना, मुंद जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुँह ना खोले, ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की शेर में शामिल है? इसका सही जवाब है तीसरा दरवेश। सवाल 96 जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? इसका सही जवाब है दिल्ली कॉलेज। सवाल 97 मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? इसका सही जवाब है लखनऊ। सवाल 98 सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपेटें निकलने लगती थी? इसका सही जवाब है एहतशाम हुसैन। सवाल 99 फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? इसका सही जवाब है गुजरात। सवाल नंबर 100 यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? इसका सही जवाब है द ज्यूज़। आज की वीडियो में बस इतना ही। बड़ा ही अजीब पेपर था, और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब ये नहीं ये वाला होना चाहिए तो आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज के लिए मेरे ख़्याल से 1000 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।